ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات سے بند۔ M3 کی جڑم والا سے درخانہ تک بندش، M4 پر پنڈی بھٹیاں اور گجرات سے عبدالحکیم تک ٹریفک روک دی گئی۔ M5 ملتان سے ظاہر پیر اور ملتان سے سکھر تک ٹریفک کے لیے ممنوع۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور رحیم یار خان سے روہڑی تک بھی نو انٹری کا بورڈ آویزاں۔ دھند سے قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ تلہ گنگ میں بس کھائی میں گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 27 زخمی ہوئے۔ بس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر کا مشورہ، ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، لوگ گھروں میں دبک کر رہ گئے۔ اسد کی حکومت تھی، وہ جو اسد لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت، تو جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس سے بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔ اور جو اس وقت DGI تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا ان کی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر ہے؟ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ماضی میں ایک وزیراعظم نے کہا میرے پاس اختیار نہیں، وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کیا۔ سابق DGI SI کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ قوم کا ایک ہی باپ ہے، وہ بانی پاکستان ہیں۔ آج کی حکومت با اختیار ہے، پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں۔ اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لیتے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپریشن تو ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی۔ دہشت گردی کے خلاف پیانیے سے کوئٹہ سے مرچ نہیں کر سکتا۔ صوبوں کو دہشت گردوں کے خلاف ایک پیج پر لانا سیاستدانوں کا کام ہے۔ ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے، ناٹ تھرو اپیزمنٹ بٹ بائی فورس، بائی اسٹرینتھ۔ خیبر پختونخوا کو کسی صورت دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کی بیعت کر لیں؟ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ANP، JUI، پیپلز پارٹی، نون لیگ پر دہشت گردوں نے حملے کیے، فتنہ الخوارج نے کبھی PTI پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنہ الخوارج کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ آپ کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فوج معدنیات اور ڈالرز کے لیے لڑ رہی ہے۔ کیا فوج معدنیات کے لیے وہاں بیلچے لے کر گئی؟ صرف تمہارے پاس نہیں، پورے پاکستان کے پاس معدنیات ہیں۔ ریاست چاہتی ہے معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہو۔ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں، یہ بس بیانیہ بنا دیتے ہیں۔ طالبان پالیسی کی قیادت بانی PTI کر رہے تھے۔ فیض حمید اور باجوہ نے کہا کہ طالبان سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ PTI کی صوبائی قیادت کبھی شہداء کے گھروں میں نہیں گئی۔ مار کے حق کے بعد جہازوں کے اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ میں IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مودی کی نہ ملک میں عزت رہی نہ بیرون ملک۔ یوکرین میں روسی حملے کا کچھ جھوٹا سچا جواز تو تھا، وینزویلا میں حملے کا تو جواز ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر امریکہ انسانیت کا دوست ہے تو وہ نیتن یاہو کو اغوا کرے۔ کل چین کو تائیوان سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سے تو یوکرین جنگ قانونی ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران میں کارروائی کی تو یہ پاکستان کے لیے چیلنج ہوگا۔ PIA کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نجکاری کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا نجکاری کمیشن میں بہتری صلاحیتوں کے حامل افراد قوت کو تعینات کیا جائے گا، جبکہ وزیراعظم کی نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ نجکاری کمیشن کے منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری کی ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نئے سال کی مبارکباد کا تحریری پیغام پہنچایا۔ دونوں ممالک کے دائرہ میکانزم کے تحت تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون گہرا کرنے کا خواہاں ہے۔
عوام کے لیے خوشخبری، حکومت کا آئندہ 6 ماہ کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم ملی پرویز ملک کہتے ہیں کہ 1 جنوری 2026 سے گیس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی۔ لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹ سے پنجاب میں کلین انرجی کا عملی آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سمال بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ طلب کر لیا۔ ملٹیپل فیول بایو ریفائنری کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری، ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد کو شنگھائی کی طرز پر ترقی دینے کے خواہاں ہیں۔ شنگھائی میں شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، شنگھائی شہر کی ماسٹر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور سہولیات پر تفصیلی بریفنگ لی۔ محسن نقوی نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شنگھائی کی ترقی اپنی مثال آپ اور دنیا کے لیے قابل تقلید ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 9 جنوری سے 11 جنوری تک کراچی کا دورہ کریں گے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں جائیں گے، پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کی قیادت خود کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی ارکان اسمبلی بھی موجود ہوں گے۔ سہیل آفریدی جیل میں قید کارکنان اور سیاسی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔